رحیم باب ہے اوقات نئی کے بیان میں، جن اوقات میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1039 ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ تم میں سے ارادہ نہ کرے نماز پڑھنے کا، وہ نماز پڑھے طلوع شمس کے وقت نہ غروب شمس کے وقت، اس ٹائم میں نماز نہ پڑھو۔ اور ایک روایت میں جب سورج کا کنارہ چڑھ جائے، یعنی سورج ہے نکلنے لگ جائے، یہ طلوع شمس کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی فجر کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو سورج طلوع آفتاب کا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا نماز چھوڑ دو حتیٰ کہ سورج چمک جائے، یعنی پورا نکل آئے، واضح ہو جائے، اور جب غائب ہو جائے اس کا کنارہ تو نماز چھوڑ دو حتیٰ کہ سورج پورا غائب ڈوب جائے مکمل۔ اور ولا تحینوا بصلاتکم، اور قریب نہ جاؤ اپنی نماز کے طلوع شمس کے وقت نہ ہی غروب آفتاب کے وقت، بے شک وہ سورج چڑھتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، یعنی وہ پیچھے گزر گیا، شیطان اس دوران سورج کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے سینگ کھڑے کر کے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، اور وہ کہتا ہے دیکھو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، اور شیطان کے پجاری اس ٹائم اس کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا فرمایا تم نہ کرو۔ 1040 نمبر روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے 3 گھڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہم ان میں نماز پڑھیں، او نقبر فیہن موتانا، یہاں پہ ظاہر سے مردے کو دفن کرنا مراد ہے لیکن معنی یہ نہیں ہے، حدیث کا مفہوم اور آگے آئے گا، بلکہ ترمذی کے اندر ابن مبارک کا رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم جنازہ پڑھنا منع ہے، مردے کو دفن کرنے سے مراد کیا ہے؟ جنازہ، ٹھیک ہے۔ جب سورج چڑھ جائے بازغتاً، بالکل واضح، حتیٰ کہ ترتفع، وہ تھوڑا سا اٹھ جائے، اور جب ظہر قائم ہو، یعنی جب سورج چڑھنے لگے چمک پیدا ہو، اس ٹائم نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ ترتفع مکمل چڑھ جائے، بلند ہو جائے، اور جب ظہر قائم ہو ظہیرہ فل، یعنی جہاں سورج رکتا ہے جا کے، تب حتیٰ کہ سورج تمیل چل پڑے آگے کو، یعنی زوال کا وقت ختم ہو جائے، دوپہر کو جو زوال ہوتی ہے، آج کیلنڈر ہیں سارے بن چکے ہیں، اور جس وقت سورج غروب کے لیے تیار ہو حتیٰ کہ مکمل ڈوب جائے، یہ 3 زوال کے اوقات میں نماز پڑھنا منع کیا گیا، جنازہ پڑھنا بھی منع کیا گیا۔ اچھا، اب جنازے کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ بندہ پڑھ لے اس ٹائم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ اوقات میں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور جنازہ تیار کر کے مکروہ ٹائم میں اس کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یعنی بندہ اعلان کرے 11:30 میں جنازہ ہو، 11:30 زوال کا ٹائم ہے تو اعلان یہ نہ کریں۔ ہاں، جنازہ تھا 10 بجے، جنازہ تھا، راستے میں ٹریفک ہوگی، لاتے میت 11:30 ہو، عین 11:30 بجے وہاں پہنچوں، اب ان کو آپ کہیں کہ جی پونا گھنٹہ انتظار کریں، آدھا گھنٹہ انتظار کریں، 25 منٹ، لوگوں نے کہنا، لوگ ایسے لوگ کسی نے کرنا ہے انتظار، انہوں نے کہنا اچھا جی اللہ کا حکم، چلے جانا۔ تو اس ٹائم اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بن جائے، امام صاحب فرماتے اس ٹائم جنازہ پڑھ دیں، پھر آپ تب ہاں پھر پڑھ دیں، آپ پڑھا دیں، باقی دفن کرنے میں کوئی نہیں، جب مرضی دفن کر، صبح کو بھی رات کو بھی۔ ترمذی میں آتا ہے کہ رات کو بھی بعض احباب کو دفن کیا گیا، جیسے بخاری میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابیاں تھیں، مسجد کی صفائی کرتی حبشیہ، وہ رفوت ہوئی راتوں رات ان کو صحابہ نے دفن کر دیا جنازہ پڑھا کے، صبح کو حضور گئے پھر ان کی قبر پہ، ایسے ہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو رات کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے، تو رات کو بھی ہے دن کو بھی، دفن میں کوئی نہیں۔ اچھا خیر، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ 1041 نمبر روایت ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، سورج یعنی فجر کا ٹائم جب ختم ہو گیا، طلوع آفتاب شروع ہوا، تو جب تک مکمل آفتاب طلوع نہ ہو جائے زوال کا ٹائم، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج ڈوب جائے، مراد نفل، متفق علیہ۔ 1042 نمبر روایت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، میں بھی مدینہ آیا، میں داخل ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے خبر دیجیے نماز کے بارے میں۔ اس کے راوی عمر بن ابسہ ہیں، اور یہ جو حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ چوتھے مسلمان ہیں۔ کون سے؟ چوتھے۔ ان کے بارے میں شاید ہم نے پڑھا ہے، یہ آئے آقا کریم علیہ السلام کی ریاض الصالحین میں شاید ان کی حدیث ہے، آئے اور حضور نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں کہ تو اسلام کو ظاہر کرے، گھر چلا جا، جب اللہ میری شان ظاہر کر دے سنے پھر آنا۔ تو کہتے میں سنتا تھا کو خبر آئے، جب آقا مدینہ گئے تو پھر خبریں آنے لگی کہ ایک نبی آئے ہیں
انہوں نے مکے میں چاند توڑا تھا، یہ اس طرح کی معجزات کہتے ہیں۔ پھر میرے علاقے کا گروہ گیا، گروپ زیارت کے لیے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اب تو بڑا ماشاءاللہ وہاں پہ کمال ہو گیا، بڑا بہترین نظام ہے۔ کہتے پھر میں گیا تو میں جب مسجد میں گیا میں بیٹھ گیا، میں نے عرض کی آقا مجھے پہچانا ہے؟ فرمایا پتہ ہے تو مکے ملنے آیا تھا مجھے۔ تو کتنے سال بعد کہتے ہیں کوئی 13 سال بعد میں کوئی وہاں پہ گیا تو حضور نے مجھے پہچان لیا، یہ وہ صحابی۔ تو میں نے عرض کی آقا مجھے نماز کے بارے میں بتائے، تو فرمایا نماز پڑھ فجر کی، پھر رک جا نماز سے حتیٰ کہ سورج چڑھ جائے، جب سورج طلوع ہوتا ہے حتیٰ کہ پورا چڑھ جائے، بلند ہو جائے، جب بے شک سورج جب طلوع ہوتا ہے شیطان کے سینگوں کے درمیان، اور وحین عزین، اور اس وقت یسجد لہ الکفار، یہ آ گیا کہ اس کو کافر سجدہ کرتے ہیں اس ٹائم۔ فرمایا پھر نماز پڑھ، بے شک نماز مشہودۃ محظورۃ، یہ نماز جو ہے اس کے اندر گواہی ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ حتیٰ یستقل الظل بالحرم، حتیٰ کہ سایہ ایک نیزے سے کم ہو جائے، پھر نماز سے رک جائے، یعنی دوپہر کا یہ جو نماز کا کہا گیا یہ چاشت کی نماز، چاشت کی نماز پڑھ کے اس کے اندر بھی اللہ کے فرشتے حاضر ہوں گے، تیرے ساتھ گواہی دیں گے تیری۔ پھر دوپہر کا زوال آ گیا جو 11:30 بجے 11:20 وغیرہ مختلف ٹائم پہ ہوتا ہے، نماز سے رک جا، بے شک اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، جہنم ہے یہ دوپہر کا ٹائم، جب سایہ فاذا اقبل الفیض، جب سایہ آ جائے، جب سایہ رک جائے تو زوال ہے، جب سایہ آنے لگے پھر نماز پڑھ، اب زوال کا ٹائم نکل گیا۔ بے شک فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، نماز مشہودہ محظورہ ہے، فرشتے آتے ہیں گواہی دیتے ہیں، یعنی ہر نماز میں ہی فرشتے اللہ کے، لیکن ڈیوٹی بدلتے وہ عصر والی ہے، عصر اور فجر ڈیوٹی جن میں بدلتے۔ فرمایا پھر نماز سے رک جاتا کہ سورج ڈوب جائے، نماز عصر پڑھ پھر رک جا، بے شک سورج غروب ہوتا ہے شیطان کے سینگوں کے درمیان، اس وقت سجدہ کرتے اس کو کافر۔ میں نے عرض کی یا نبی اللہ مجھے وضو کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا ما منکم، جو بندہ تم میں سے یقرب وضوءہ، وضو کے ساتھ قربت حاصل کرے، قریب جائے وضو کرے اللہ کی عبادت کی نیت سے، نماز کی نیت سے، فیمدمد، اور وہ کولی کرے اور 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور 3 بار پانی جھاڑے، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں مٹا دیتا ہے، اس کے چہرے کی، وفیہ اور منہ کی، وخیاشمی اور ناک کے بانسے کی، ناک کے سوراخ کا، سارے گناہ نکل جاتے ہیں، زبان بھی، زبان کے گناہ بول کے، چہرے میں سارے آنکھ کے دیکھ کے، ٹھیک ہے، ناک میں سونگھ کے، خشموع غیر محرم عورتوں کی سونگنا جان کے، ویسے تو اس کے اندر ان کے لیے بھی حکم ہے لیکن آپ کے لیے بھی، بندوں کے لیے بھی۔ اچھا غیر محرم کی خوشبو لینا یہ ناک کا گناہ ہے، فرمائے نکل جاتے ہیں جب بندہ چہرہ دھوتا ہے جیسا کہ اللہ نے اس کو حکم دیا کامل، اللہ خرت خطایا، اس کے چہرے کی گناہیں، وہ چہرے کے گناہ من اطراف لحیتہ مال ماء، پانی کے ساتھ داڑھی کے کنارے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر دھوتا ہے اپنے ہاتھ کونیوں سمیت بندہ، اس کے گناہ گر جاتے ہیں ہاتھوں کے انگلیوں کے پوروں سے پانی کے قطروں کے ساتھ، یعنی جس طرح پانی نیچے جاتا ہے گناہ بھی۔ اچھا جی، پھر سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ گر جاتے ہیں پانی کے ساتھ بالوں کے کناروں سے، ہاتھ پھیرتا ہے تو گناہ بھی سارے گر جاتے ہیں۔ پھر دھوتا ہے اپنے قدموں کو ٹخنوں سمیت، مگر اس کے قدموں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں پانی کے ساتھ انگلیوں کے پوروں سے بہہ جاتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ بندہ کھڑا ہو، نماز پڑھے، اللہ کی حمد بیان کرے، ثنا بیان کرے، مجدہ ہو، اللہ کی بزرگی بیان کرے، ایسی بزرگی جس کا اللہ اہل ہے، خدا کی شان بیان کرے اور فارغ کر دے اپنے دل کو اللہ کے لیے، یعنی اس نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کا خیال نہ آئے، کامل اللہ رب العالمین کی محبت میں ڈوب کر وہ نماز پڑھے، الا انصرف من خطیئتہ، فرمایا گناہوں سے ایسے پھرتا ہے جیسے آج ہی ماں نے جنم دیا، اللہ سارے گناہ مٹا۔ اب پچھلی حدیثوں میں ساری میں کیا آیا ہے، کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں پہ کیا آ رہا ہے، کیونکہ یہ خطیئ، یہ جو لفظ آ رہے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث، یہ جو ماں جنتی ہے حج کے بارے میں آیا ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، تو رجا کہ یوم ولدت امہ، جس نے حج کیا فسق فجور نہ کیا واپس لوٹتا ہے ایسے جیسے آج ہی ماں نے جنم دیا، حج کے ساتھ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ سیم جملہ آ رہا ہے، حدیث کا ظاہر تو یہی بتا رہا ہے کہ اس سے بھی کیا معاف ہوتے ہیں، کبیرہ ہی، لیکن شرطیں دیکھیں، وضو کی آپ
پورا اس کو ٹیکسٹ کو وضو کا پڑھیں اور پھر آگے نماز دیکھیں. اللہ کی حمد ثنا بزرگی جیسا اللہ اہل ہے. اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے خیال ادھر ادھر نہ ہو. یہ نہیں اندر ہی کو خیال اور آنے لگ جائے. جس طرح ہماری نمازیں تو اس کے گناہ معاف ہیں. حق ہے حدیث. لیکن یہ نماز حضرت صدیق اکبر پڑھا کرتے تھے, یہ صحابہ پڑھتے تھے, اولیاء. یہ داتا صاحب والی نماز ہے, یہ بلے شاہ والی نماز, یہ خواجہ صاحب غلام فرید رحمت ان کی نمازیں, اللہ کے کامل بندوں کی جو رب کی بارگاہ میں ناز و نیاز کے ساتھ عبادت کرتے اور نماز ایک لمحہ بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. مولا علی والی نماز. حیدر کرار کے بارے میں آتا ہے سجدہ میں تھے, قدم میں تیر لگ گیا پنڈلی مبارک میں کہیں, انہوں نے کہا نکالنا ہے, تکلیف بڑی ہوئی. سجدے میں گئے تو نکال دیا, پتہ ہی نہیں چلا. کیا آتا ہے کہ فرمایا اتنا ڈوب کے سجدہ کرتے تھے پتہ ہی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے پڑھا مقدمے میں بتایا تھا کہ کرتے میں بھیڑ چلا گئے, 26 ڈنگ مارے نماز میں, پڑھتے رہے پتہ ہی. بعد میں کہا دیکھنا, ان کا ساری کمر سوجی ہوئی, 26 ڈنگ بھیڑ کے لگے اور کمر اتنی پھول گئی. فرمایا بس نماز پڑھ رہا تھا, یاد الہی میں اتنا ڈوبا تھا, دل ہی نہیں کیا اس کی طرف توجہ کر. یہ تو یہ حق ہے حدیث صغیرہ کبیرہ والے. لیکن یہ نماز آج ہم میں سے کوئی نہیں پڑھتا. اگر کوئی یہ مقام پہ فائز ہو کے پڑھے اللہ رحمت فرمائے گا. حدیث حق ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے. 1048 نمبر روایت. حضرت قرائب فرماتے بے شک ابن عباس اور مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن ازر انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام اور کہا کہ کہنا امی جی کو سلام کہنا اور وصلہا اور سوال کرنا 2 رکعتوں کے بارے میں عصر کے بعد. راوی کہتے ہیں میں گیا عائشہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نے پہنچا دیا جو انہوں نے مجھے بھیجا تھا, کیا سلام, فقالت اور ساتھ پیغام بھی دیا, سوال مسئلہ. اماں پاک نے فرمایا ام سلمہ سے پوچھو. کن سے؟ کیونکہ دیکھیں عائشہ رضی اللہ سبحان اللہ مولا علی قاری کہتے ہیں اس کے اندر کتنی بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے. باوجود کہ ماں ام سلمہ سے زیادہ عالمہ تھی, فاضلہ تھی, فقیہ محدثہ زیادہ تھی, لیکن انہوں نے معاملہ ان کے سپرد کر دیا. اس کی وجہ 2 عصروں والا واقعہ جب پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر, تو فرمایا ان کے پاس چلے جاؤ, انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ تمہیں مجھ سے زیادہ گائیڈ کریں. ہمارے ہوتا عقائد کا مسئلہ ہے, قاری صاحب ایک ہی عالم دین نے, فقہ کا انہوں نے, تفسیر انہوں نے, حدیث انہوں نے. کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یار کسی سے چلو یہ کام ہے فلاں عالم زیادہ اسپیشلسٹ ہیں, ان کا زیادہ اس میں, آپ ان سے رابطہ کریں. اس میں تو توہین سمجھتے ہیں اہل علم اپنی. ہر چیز آتی ہو نہ آتی ہو ٹول لگانا ہی لگانا, بتانا ہی بتانا کچھ نہ کچھ, روب اپنا علم کا جھاڑنا ہے. آج ہماری یہ حالت ہے. اللہ کہتے ہیں میں داخل ہوا, میں فقالت اماں پاک نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو. میں صحابہ کے پاس واپس آیا, انہوں نے مجھے پھر بھیج دیا حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں. میں گیا, میں نے ان کو پوچھا. ام سلمہ پاک فرمانے لگی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے یہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے منع فرمایا کہ یہ رکعتیں نہ پڑھو. پھر میں نے دیکھا حضور پڑھ رہے ہیں خود. ثم داخل, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے آپ کی طرف نا ایک بچی بھیجا لونڈی کو, عرض کی, میں نے کہا حضور علیہ السلام سے پوچھ کے آؤ کہ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے انہیں 2 رکعتوں کی منع ہی سنی ہے کہ آپ نے منع کیا ہے اور میں نے اب آپ کو پڑھتے دیکھا ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا یا ابنۃ ابی امیہ, اے ابو امیہ کی بیٹی, تو عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے. میرے پاس وفد عبد القیس آیا تھا. وفد ان کا پیچھے ایک حدیث میں ذکر گزر گیا, جن کے آنے کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فشغلونی, انہوں نے مجھے مشغول کر دیا ان 2 رکعتوں سے جو ظہر کے بعد ہوتی ہیں, یعنی ظہر کے بعد جو 2 سنتیں موقدہ تھی وہ میں نے پڑھنی تھی, لیکن وہ آئے تھے تو نماز کے بعد بیٹھ کے ان کے مسائل ان کو بتانے لگ گئے, تو وہ ٹائم نہیں ملا حتیٰ کہ عصر ہو گئی. فرمایا فہما ہاتانی, یہ جو اب عصر کے بعد 2 پڑھی ہیں یہ وہ والی پڑھی ہیں. کون سی؟ زور والی. زور والی 2 رکعتوں کی قضا یا اس ٹائم کی. متفق علیہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ خاص تھا. ٹھیک, آج سنت موقدہ اگر قضا ہوگی پھر اس کی ٹائم گزر گیا, قضا نہیں.
دوسری فصل 1044 نمبر روایت محمد ابن ابراہیم فرماتے ہیں قیس بن عمر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا وہ فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. سرکار نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہو گئی. صبح کی نماز 2 رکعتیں ہو گئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر فرمایا اس پہ. وہ اس سے کہنے لگے آقا میں نے جو پہلے رکھتے ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی تھی، میں وہ اب پڑھ رہا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس بات پر. اچھا یہ جو ہے نا 2 رکعتیں فجر کی اگر رہ جائیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ قضا نہیں ہے، ان کی قضا. بعض کہتے ہیں ہاں اگر فجر کے فرض بھی رہ گئے اور آنکھ کھلی 10 بجے پھر بندہ سنتے بھی پڑھ لے اور ساتھ مطابق کر کے پڑھ لے. بعض ائمہ کا یہ ہے کہ اگر رہ گئی ہیں تو زوال کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن فجر کی نماز فرض پڑھنے کے فوراً بعد یہ بالکل نہیں، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے. دیکھیں امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام ترمذی نے، اور امام ترمذی نے فرمایا اس کی حدیث کی سند متصل نہیں ہے، کیونکہ محمد بن ابراہیم نے قیس بن عمر سے سنا ہی نہیں، لہذا اسے روایت کے اوپر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. 1045 نمبر روایت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی عبد مناف نہ روکو کسی بندے کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے، اور وہ جس گھڑی میں چاہے دن یا رات کو نماز پڑھے. امام شافعی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حرم کعبہ میں، کہاں پہ ہے؟ مکہ المکرمہ میں، بیت اللہ شریف میں، وہاں پہ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا مکروہ اوقات میں بھی جائز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں. ایک تو یہ وجہ، یہ جو فرمایا تھا کہ طواف سے نہ روکو، وہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ وہ اہل مکہ بعض اوقات میں لوگوں کو طواف نہیں کرنے دیتے تھے، یعنی طواف کا ایک مخصوص ٹائم تھا، اتنے سے اتنے بجے ہوگا طواف. تو سرکار نے فرمایا کسی کو صبح آئے، دن آئے، رات آئے، شام آئے، طواف کرنے دو. اور دوسرا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوقات مکروہ میں نماز نہ پڑھو، ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ آ گیا نماز جب چاہو گھڑی میں چاہو دن اور رات ہو پڑھو، نماز پڑھے. تو تطبیق یہ ہوگی ان دونوں کے بارے میں. اگر کوئی بندہ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا چاہے 1000 رکعت، 1,00,000 رکعت تو پڑھے، لیکن مکروہ اوقات میں وہ اپنی جگہ باقی رہے. مکروہ اوقات اس کے اندر داخل ہے. مثلا اس کی ایک مثال دیکھ لیں. میں کہتا ہوں پانی پلاؤ لوگوں کو، پانی کی شبیل لگاؤ جی، پانی کی جو مرضی پانی پیے، جس گھڑی میں مرضی پیے، ذہن آپ شبیل لگاؤ. اس کا کیا مطلب؟ رمضان میں بھی لگاؤ، رمضان میں بھی چونکوں میں پانی کی شبیلیں رکھ کے آئے ہیں، لوگوں کو کوئی آئیں جی پئیں پانی، رمضان میں لگے گی شبیل. یہ حدیث کا مطلب ہے. فرمایا نماز پڑھے جس گھڑی میں چاہے، دن ہو یا رات، یہ اسی طرح ہے. پانی پیو بھائی. اب رمضان اس سے مستثنا ہے، میری بات سے رمضان ہے، رمضان میں شبیل نہیں لگے گی. اسی طرح مکروہ میں نماز، یہ حکم باقی عام ٹائم کے لیے. امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے حدیث کو حسن صحیح کہا. 1046 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے نماز نصف نہار، دن کے آدھے ٹائم میں پڑھنے سے منع فرمایا تھا کہ سورج ڈھل جائے مگر جمعے والے دن. مگر اب اس سے کیا ثابت ہو رہا کہ جمعے والے دن زوال ہی نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. امام شافعی نے اس کو روایت کیا، لیکن اس کی سند میں بہت سا کلام ہے. اور اس کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، اور ملا علی قاری کہتے ہیں یہ سندن ضعیف ہے، لہٰذا یہ روایت حجت نہیں. زوال قائم ہے اپنی جگہ پہ، جمعے والے دن بھی زوال ہوتا ہے. 1047 نمبر روایت ہے حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نصف نہار کے وقت پڑھنا ناپسند جانتے تھے، زوال کے ٹائم، حتیٰ کہ سورج زائل ہو جائے مگر جمعے والے دن. اس میں بھی وہی معنی ہے. لیکن اور فرمایا جہنم بھڑکائی جاتی ہے مگر جمعے والے، یعنی جمعے والے دن نہیں ہوتی. امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ سند منقطع ہے، اس کے اندر حضرت ابو خلیل ابو قتادہ کو نہیں ملے. ابو الخلیل جو روایت کر رہے ہیں یہ ابو قتادہ کو ملے تو درمیان میں ان کا انقطاع ہے، لہذا حدیث حجت نہیں ہے.
تیسری فصل 1048 نمبر روایت عبداللہ سنابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج چڑھتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے. جب سورج بلند ہو جاتا ہے یعنی زوال کا ٹائم نکل جاتا ہے تو وہ شیطان کا سینگ علیحدہ ہو جاتا ہے. پھر سورج جب سیدھا ہوتا ہے یعنی جہاں رکتا ہے جا کے سینگ پھر مل جاتا ہے. جب سورج زائل ہوتا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے. جب غروب کے قریب ہوتا ہے شیطان کا سینگ ساتھ مل جاتا ہے. جب ڈوب جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے. وہی 3 زوال والے ٹائم ہیں کہ ان ٹائموں میں شیطان جو ہے اس کے پجاری اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھڑیوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. امام مالک احمد نسائی نے اسے روایت کیا. 1039 نمبر روایت 49 نمبر ابو بصرہ الغفاری فرماتے ہیں. اچھا یہ اپنا جو ہے یہ گنتی آگے پیچھے پتہ نہیں میں شاید کر جاتا ہوں. 1049 تو ہے. اب 49 اور پنجابی میں پتہ نہیں کیا ہوگا کتنا بنے گا. 1049 1000 49 1049 بس یہاں پہ آگے کنفیوژن ہو جاتی ہے. ہم نے 2 دن دونی نہیں پڑھا 2 1 2 پڑھا اس لیے ایک بار جمعے میں بھی ایسے ہو گئے. وہ پیج تھا کہ پتہ نہیں حدیث نمبر تھا تو اس طرح مقابلہ ہوگا. ابو بصرہ غفاری فرماتے ہیں نماز پڑھائی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی مخمس میں یہ علاقے کا نام نماز اثر. فرمایا یہ نماز ہے اریدت علی من کان قبلکم پیش کی گئی سی تم سے پہلے لوگوں پر. انہوں نے اس کو ضائع کر دیا. جو اس کی حفاظت کرے گا کان لہ اجرہ مرتین رب تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے. اور نہیں ہے نماز اس کے بعد حتیٰ کہ طلوع ہو جائے شاہد. کون ہے؟ شاہد ستارے کا نام. وہ شاہد و نجم کہتے ہیں شاہد ایک تارے کا نام. یعنی اس کے بعد عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے. لیکن فرضوں کی قضا بندہ عصر کے بعد کر سکتا ہے. کوئی فرض پہلے رہتے ہیں عصر کے بعد وہ پڑھ لے. 1050 نمبر روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک تم نماز پڑھتے ہو ایسی نماز ہم نے حضور کی صحبت اختیار کی ہم نے وہ نماز پڑھتے حضور کو نہیں دیکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا تھا کیا عصر کے بعد 2 رکھتے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ تابعین وغیرہ پڑھتے ہوں گے تو آپ نے فرمایا یہ منع ہے. 1051 نمبر روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کعبے کی سیڑھی پہ چڑھے. فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچان لے جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں جندب ہوں. نام آپ کا جندب تھا پیچھے گزر گیا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لا صلاۃ بعد صبح صبح کے بعد نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. عصر کے بعد نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج ڈوب جائے مگر مقام. امام احمد رضی نے اس کو روایت کیا. اس کی سند معلول ہے اور اس کی روایت کے اندر بھی ابن مومل ضعیف راوی لہٰذا سند کے اعتبار سے ضعیف.